اور 2500 سالہ بادشاہت کا جشن انہوں نے منایا تھا، جس میں ہمارے علی وقار صدر یا خان بھی گئے تھے اور ان کا بڑا شورا ہوا تھا جی۔ تو وہ 2500 سال، یہ آل ساسان 1500 سال سے حکمران ہے، اور کیسر بھی اس کے خاندان میں بھی کب سے بادشاہت تھی، کتنی پشتیں گزر گئیں جی۔ تو آج جو علم نفسیات ہے نا، وہ کہتا ہے کہ 5 پشتیں ایک پیشے میں گزر جائے نا تو 6ٹھی پشت میں وہ پیشہ نہیں رہتا، مزاج بن جاتا ہے۔ 6ٹھی پشت میں وہ پیشہ نہیں رہتا، وہ مزاج بن جاتا ہے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں جی۔ تو 5 پشتیں جب گزر جائیں ایک کام میں تو وہ پھر پیشہ نہیں رہتا، وہ مزاج بن جاتا ہے جی، وہ مزاج بن جاتا ہے۔ اس نے کہا 1500 سال سے وہ بادشاہ ہیں، بزور جویر اسے مشورہ دینے والا، رستم اس کا سالار، سوراب جیسے لوگ وہاں پہ، کیسر خود بڑا سمجھدار اور کایا آدمی تھا، سیرت کے واقعات میں اس کے ملتے ہیں مکالمے، تو بڑا کایا آدمی تھا کیسر جی۔ تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ فاروق اعظم کون ہے؟ یہ صحرا نشین جہاں کبھی منظم حکومت کا تجربہ ہی نہیں تھا، یہ قبیلوں میں بٹے ہوئے لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے آپس میں لڑتے تھے، کبھی کوئی بڑا لشکر عرب میں تشکیل ہی نہیں پایا، ان کو حکمرانی کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سابقہ ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ یہ عمر ابن خطاب ہے کیا بلا کہ نہ کیسر سے رک رہا ہے نہ کسرا سے رک رہا ہے، اس کے پیچھے آ کر یہ ہے کیا جی۔ اس نے کہا میں تو یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ ہے آخر کیا بلا ہے، تم ادھر پہنچے ہوئے ہو، شام کو تم نے عراق پورا فتح کر لیا ہے، اب شام میں پہنچے ہوئے ہو، قسطنطنیہ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہو، ادھر تم نے ایران کو تاخت و تاراج کر لیا ہے، یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے کیا بنا؟ مسلمان لشکری نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے امیر المومنین میں ایک خصوصیت ہے جی، ایک خصوصیت، اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ لا یخدع ولا یخدع، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، خالص ہے اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق سے خالص ہے۔ اور یاد رکھو جو اللہ سے خالص ہو جائے، اس کی مخلوق سے خالص ہو جائے، پھر قدرت بھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی جی، دست قدرت اس کی پشت پہ ہوتا ہے، اسے وہ فہم و فراست نصیب ہو جاتی ہے۔ اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کی گہرائی تک کے اسرار جان لیتا ہے، پھر اسے دھوکہ دے گا تو کون دے گا جی، پھر اسے کوئی دھوکہ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ خود اس کا دستگیر ہو جاتا ہے، جس کا دستگیر اللہ ہو جائے پھر اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو یہ میاں وہ ہمارے مسلمان تھے جن کے چہرے بتاتے تھے، جن کے کردار بتاتے تھے کہ جس دین کو ماننے والے یہ ہیں وہ دین کوئی جھوٹا دین نہیں ہے، کہ وہ سچے نبی کا دین جھوٹا دین ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ حق کے راستے سے یہ دین آیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حضور کی سیرت کو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر لگتی ہیں لیکن خاموش نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک تجزیہ کر رہے ہیں، ایک اسیسمنٹ ہمارے بارے میں کر رہے ہیں، ایک رائے ہمارے بارے میں وہ قائم کر رہے ہیں۔ ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہم شب و روز میں تبلیغ میں روشن کردار ادا کر رہے ہیں یا ہماری وجہ سے ہمارے سارے تبلیغ کا نظام خراب ہو رہا ہے۔ ہر شخص کا ایک کردار ضرور بن رہا ہے، اور اللہ توفیق دے کہ ہمارے کردار روشن کردار بنے، ہمارے کردار تاریک کردار نہ بنے، ہم اپنے کردار اور عمل کے حوالے سے اپنے دین کو جھٹلانے والے نہ ہو جائیں بلکہ اپنے دین کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔